ہے تو اس سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ. اس میں کوئی شک نہیں کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے، اور اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ پاکیزہ کلمہ ہے. اور لا الہ الا اللہ کے بارے میں فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے خلوص دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہو. اور دوسری حدیث آپ نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ. یہ تو علیحدہ بات ہے، لیکن یہاں کلمہ طیبہ سے مراد اصل میں عقائد ہیں، نظریات ہیں، اور انسان کی جو بنیاد ہے جن عقائد پہ وہ ہیں چیزیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ سے اس کو تشبیہ دی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے مثال بیان کر رہے ہیں؟ مثلا کلمۃ طیبۃ، کلمہ طیبہ کی یعنی پاکیزہ جو کلمات ہیں ان کی مثال کیسے ہے، جن کے نظریات پاکیزہ، جن کے عقائد پاکیزہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کشجرۃ طیبۃ، ان کی مثال اس طرح ہے جیسے ایک پاک درخت ہوتا ہے، اصلھا ثابت، جس کی جڑ جو ہے بڑی مضبوط ہوتی ہے، اس کی جڑیں مضبوط ہیں، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی. جس کا عقیدہ مضبوط ہے، نظریات پاکیزہ ہیں، جو صحیح خالص ایک مومن بندہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے وہ مضبوط درخت ہوتا ہے جس کی جڑیں زمین کے اندر مضبوطی سے پھیلی ہیں اور شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، اس طرح ہی ایک مومن بندے کے عقائد اور نظریات ہیں. توتی اکلہا کل حین، وہ ایسا درخت ہے کہ جو ہر وقت ہی اپنا پھل دے رہا ہے، ہر وقت اپنا پھل دے. جیسے ایک نیک تاریخ ہے، وہ بندہ چلاتا ہے، کسی نیک کام کی ابتدا کرتا ہے، اس کو پھیلاتا ہے، اور وہ تاریخ آگے سے آگے چلتی جا رہی ہے، اور جتنے بندے وہ کام کر رہے ہیں آگے سے آگے جا رہا ہے. یعنی یہ ہے وہ درخت توحید کا، عقیدے کا اور روشنی کا، کہ جس کی شاخیں پھیل رہی ہے اور آگے سے آگے کام ہو رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کام کو، یعنی یہ پھل ہے، اللہ اس پھل کو زیادہ کر رہا ہے اور ہر وقت یہ پھل اپنا درخت دے رہا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. حضرت جریر بن عبداللہ بن جابر، اس روایت میں 3 صحابہ کا نام ہے، یعنی دادا بھی صحابی ہے، دادے کا بیٹا بھی صحابی ہے، اس کا بیٹا بھی صحابی. اور روایت کہاں ہے؟ صحیح مسلم کے اندر ہے، کتاب الزکوٰۃ کے اندر ہے. پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے کسی نیک کام کی ابتدا کی، شروع کیا، اس پہ عمل کیا، اور پھر بعد میں لوگوں نے بھی اس پہ عمل کیا، تو پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بندے نے جس نے ابتدا کی اس کو بھی ثواب مل رہا ہے، تو جو کام اس سے دیکھ کر آگے شروع کر رہے ہیں ان کو بھی ثواب، اور جتنے لوگ کر رہے ہیں ان سب بندوں کا ثواب اس پہلے کو مل. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسی طرح ایک برا بندہ ہے، وہ برائی کی ابتدا کرتا ہے، اس کو برائی کا بھی گناہ مل رہا ہے، آگے آگے جتنے لوگ برائی کرتے جا رہے ہیں سب کا گناہ اس بندے کو مل رہا ہے، اور اس پہلے بندے اور جتنے بندے گناہ کر رہے ہیں ان کے گناہوں میں بھی کوئی کمی نہیں، ان کو بھی گناہ مل رہا ہے، تو اس بندے کو بھی گناہ، اور ان سب بندوں کا گناہ بھی اس پہ ڈالا جا رہا ہے، اور جو کر رہے ہیں ان کو بھی گناہ برابر مل رہا ہے. یعنی یہ ہے گندے درخت کی مثال اور ایک اچھے درخت کی مثال. مثال کے طور پہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہے ہیں، قرآن و حدیث کی بات کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں نیک پاکیزہ درخت، اس کی شاخیں پھیل رہی ہیں. اور برا بندہ، برے بندے کی مثال ایک گندے درخت کی مثال ہے، وہ ایک چرستے میں بیٹھا ہے، ادھر گندی باتیں کر رہے ہیں، بکواسات کر رہے ہیں، چگلی کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، شکوہ شکایت کر رہے ہیں. اور اسی طرح کوئی بندہ ہے وہ سینما گھر بنواتا ہے، وہ تو اب دور گیا، اب تو گھر گھر میں سینما ہے، اب تو نیٹ کا دور ہے. اللہ معاف کرے ہم سب کو، اور اللہ ہم سب کو اور ہمارے بچوں کو اللہ برائی کی لعنت سے محفوظ فرمائے. ہر کی بالکل پہنچ میں برائی ہے،
کوئی دور نہیں. لیکن جب اللہ کا ڈر اور خوف ہو تو وہ بندہ کہیں انسان کو دیکھے یا نہ دیکھے پھر بھی اس کے دل میں یہ ہوتا ہے مجھے میرا رب تو دیکھ رہا ہے, میں نے یہ گناہ کرنا نہیں. یہ نہ سمجھے کہ میں نے بستر کے اندر نیٹ چلایا مجھے کون دیکھ رہا ہے, تجھے تیرا سب سے بڑا حاکم کائنات دیکھ رہا ہے, اس کا کیمرہ فٹ ہے تجھ پر. یہ نہ سمجھنا کہ کون دنیا والے ہمیں دیکھ رہے ہیں, کوئی ہمیں نہ تو باپ دیکھ رہا ہے, نہ بیٹا دیکھ رہا ہے, نہ اولاد دیکھ رہی, نہ گھر والے دیکھ رہے ہیں, نہ معاشرے والے دیکھ رہے ہیں. نہیں, یہ نہیں دیکھ رہا ہے تو عرش والا رب دیکھ رہا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک گندا درخت اس کی مثال اس طرح ہے جیسے صحیح مسلم کی یہ حدیث جو پڑھی ہے, اور ایک اچھے انسان کی مثال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی مثال ہے کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومثل کلمۃ خبیثۃ, خبیث درخت کی مثال کیا ہے, کشجرۃ خبیثۃ, جیسے ایک خبیث درخت ہوتا ہے, گندا درخت ہوتا ہے, نجتثت من فوق الارض, جو زمین کے بس اوپر ہی ہوتا ہے. برائی جو ہے جتنی کر لو, اور یاد رکھو میرا جملہ, میں جو جملہ بول رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے, گناہ باقی رہ جائے گا, گناہ باقی رہ جائے گا, لذت ختم ہو جائے گی, لذت ختم ہو جائے گی, گناہ تیرا رہ جائے گا اسی طرح. جو تو نے کرنا سی وہ کر لیا, لیکن تیرے عمل نامے میں وہ ہمیشہ کے لیے بڑا گناہ کبیرہ لکھ دیا گیا, اور جب تک کبیرہ گناہ سے سچے دل سے توبہ نہ کرے اس کی معافی ہوتی نہیں. یاد رکھو. اور ایک برے آدمی کی مثال گندے درخت کی مثال ہے, وہ زمین کے اوپر ہی ہوتا ہے, نجتثت من فوق الارض, اس کو زمین کے اوپر سے اکھاڑ لیا جاتا ہے, ما لہا من قرار, اس کا کوئی اصل میں ٹھکانہ نہیں ہے, اس کو بس ختم کر دیا جاتا ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ان لوگوں کو ثابت رکھتا ہوں جو اہل ایمان ہیں, بالقول الثابت, قول ثابت کے ساتھ میں اپنے ایمان والے بندوں کو ثابت قدم رکھتا ہوں. یہاں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت سے مراد ایمان ہے. کیا ہے مراد ہے؟ ایمان مراد ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو یثبت اللہ الذین, اللہ ثابت رکھتا ہے ان لوگوں کو بالقول الثابت, ثابت بات کے ساتھ, فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ, دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھے گا ان کے ایمان کی وجہ سے. تو دعا کرو اللہ ہمارا ایمان مضبوط فرمائے. وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ, اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ, اللہ جو چاہتا ہے اللہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مضبوط فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں پختگی فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہر برائی سے اللہ محفوظ فرمائے. اچھائی کو پھیلاؤ, اصل میں جو کام کرنے والا ہے موت کا وقت بالکل قریب ہے, اچھائی تمہارے کام آئے گی, آگے پھیلاؤ گے, جو بندے اچھے کام کریں گے ان کا ثواب بھی تمہیں ملے گا, اور ان کے ثواب میں ذرا بھی کمی نہیں آئے گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا